اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمع یا رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ العصر، یہ سورت گنتی کے لحاظ سے 103ویں سورت ہے، 3 آیات ہیں اس کے، اور 3 آیات کی 3 صورتیں قرآن کے اندر ہیں۔ ایک تو یہ، دوسری انا اعطیناک الکوثر، اور تیسری سورۃ النصر۔ یہ 3 آیات کی، یہ قرآن کا یہ چیلنج جو ہم لوگوں نے سورۃ البقرہ میں شروع میں پڑھا کہ اگر تمہیں شک ہو اس قرآن کے بارے میں تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، تو 3 آیات کی یہ صورت ہمیشہ سے چیلنج بنی ہوئی ہے۔ آج تک 3 آیت کی بھی ایک صورت کوئی قرآن جیسی پیش نہیں کر سکا۔ سبحانک یا رب العالمین۔ یہ صورت بڑی اہم ہے، اس لیے کہ اس میں انسان کا فائدہ اور نقصان اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ کون ہے انسان جو خسارے والا ہے، جو خسارہ اٹھائے گا، نقصان میں پڑے گا، اور کون ہے وہ جو اس خسارے سے بچ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس خسارے سے بچنے والا بچائیں، آمین یا رب العالمین۔ یہ سورت مکی ہے اور ایک ایسی جامع صورت ہے کہ مختصر کلام اور بے نظیر نمونہ ہے مختصر کلام کا۔ چند جملے ہیں، 3 جملے ہیں، اس کے اندر ایک دنیا بھر دی گئی ہے۔ فلاح کا، کامیابی کا راستہ کون سا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر لوگ اس صورت پر غور کریں تو ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ صحابہ کرام کے نظر میں اس صورت کی کتنی اہمیت تھی۔ ایک روایت ملتی ہے کہ جب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جب 2 آدمی ایک دوسرے سے ملتے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہ سنا دیتے۔ یہ اس صورت کی اہمیت کا احساس ان چیزوں سے ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ اس صورت کو پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان تو لازماً خسارے میں ہے، نقصان اٹھانے والا ہے۔ یہ پہلی آیت اور دوسری آیت۔ تیسری آیت، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے اس کے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ یہ 3 آیات کی یہ صورت ہے۔ پہلی آیت، زمانے کی قسم۔ زمانہ
گزرے ہوئے زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، گزرتے ہوئے زمانے کے لیے بھی، جس حال میں در حقیقت کسی لمبی مدت کا نام نہیں۔ ہر آن وقت یا زمانہ گزر کر ماضی بنتا چلا جا رہا ہے، ہر آن مستقبل کو حال اور حال کو ماضی میں تبدیل کر رہا ہے، اور یہاں پر مطلقاً زمانے کی قسم ہے۔ زمانے کا تصور، اس پر ایک قول ملتا ہے کسی بزرگ کا کہ سورۃ العصر کا مطلب ایک برف فروش سے سمجھا انہوں نے، جو بازار میں آواز لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کا یہی مطلب ہے کہ زمانہ تیزی سے گزر رہا ہے اور انسان خسارے میں ہے۔ جس طرح یہ برف بیچنے والے کی ساری پونجی برف میں ہی، برف بکا تو ٹھیک ہے ورنہ پانی بن جائے گا، تو یہ زمانے کی قسم ہے، وہ زمانہ جو تیزی سے گزر رہا ہے، ابھی بھی حال ہے، مستقبل سے حال ہوا، پھر حال سے ماضی بن گیا۔ لفظ خسارہ نفع کی ضد ہے۔ تجارت میں اس لفظ کا استعمال اس حالت میں ہوتا ہے جب کسی سودے میں گھاٹا ہو گیا۔ یہ جس طرح فلاح کا لفظ صرف دنیاوی خوشحالی کا ہم معنی نہیں، بلکہ دنیا سے لے کر آخرت تک انسان کی حقیقی کامیابی پر حاوی ہے، اسی طرح یہ لفظ خسارہ ان محض دنیاوی ناکامی اور یہ یا خستہ حالی کا نام نہیں، بلکہ دنیا سے لے کر آخرت تک انسان کی حقیقی ناکامی و نامرادی پر حاوی ہے۔ یہ قرآن میں در حقیقت یہ لفظ خسارہ، خسران، یہ لفظ آخرت کے اس نقشے کو زیادہ بہتر پیش کرتا ہے کہ جب آخرت میں انسان جو اسے جنت میں مقام ملنا تھا وہ تو گیا، اور وہ مقام اسے ملتا ہے جو جہنم میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ تو یہ ایک طرف وہ جو کچھ ملنا تھا وہ گیا، جو اللہ کی نعمت تھی اور ہمیشہ قائم رہنے والی تھی، اور دوسری طرف وہ جو ملا وہ سوائے نقصان کا اور کچھ نہیں کہ جہنم، جہاں اللہ کا عقوبت خانہ ہے، اللہ کی سزا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ اور اس کے لیے یہ آخری آیت میں اس کا نسخہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کیسے اس سے بچ سکتا ہے۔ آخری آیت پڑھنے سے پہلے یہ اس بات کی طرف بھی توجہ کہ یہاں پر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ایمان ہے، کہ وہ شخص جو ایمان لایا، ایمان کس چیز پر؟ ان چیزوں پر جو جس سے وہ واقف نہیں تھا۔ اور یہ میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے، قرآنی آیات ہیں، قرآن میں جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے وہ ہے۔ یہ ہمارے لیے اننون تھا اور ہے اس وقت تک جب تک کہ ہم اسے پڑھ کر سمجھتے نہیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط وہ ہے ایمان،
اس کے بعد عمل صالح. عمل صالح اچھے اعمال ترجمہ ہوگا اس کا، لیکن یہ بات بھی میں بار بار کہہ چکا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں. اس سے مراد وہ باتیں ہیں، وہ احکام ہیں، وہ ہدایات ہیں جو ہمیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں. یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، یہ ہے عمل صالح. اس سے بہتر عمل اور کوئی نہیں. اپنی طرف سے کسی عمل کے بارے میں سوچ لینا کہ یہ اچھا عمل ہے، در حقیقت عین ممکن ہے کہ یہ بدعت ہو، جو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گمراہی ہے، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس لیے کہ جس چیز کی ہدایت ہمیں قرآن سے، اللہ کی طرف سے نہیں ملتی، یا جس کی طرف ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی فرمان نہیں ملتا، ایسے عمل کو ہی بدعت کہا جاتا ہے، نئی چیز. وہ بھی بدعت اسے بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہمیں ملتا تو ہے کرنے کے لیے، ہدایت ملتی ہے اللہ کی طرف سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، لیکن اسے اس طرح نہ کیا جائے جس طرح کرنے کا حکم ہے، اس میں کوئی تبدیلی کر دی جائے. یہ بھی بدعت کی قسم ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم وہ کچھ کریں عمل جس کی ہدایت ہمیں اللہ نے دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور جس طرح کرنے کا اسے حکم دیا ہے. پھر یہ بھی اہم ہے کہ اسے اللہ کے لیے کیا جائے، اس کے پیچھے اللہ کی ہی خوشنودی ہو، اللہ کی رضا کا حصول ہو، کسی اور کی رضا کا حصول نہ ہو، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہ ہو. یہ تو منافقوں کا طریقہ ہے. پیچھے ہم لوگ یہ باتیں کر چکے ہیں اس پر کہ کس طرح انسان جو منافقت کی روش ہے وہ کس طرح لوگوں کو دکھانے کی نماز ادا کرتا ہے. سورۃ النساء میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے، آگے بھی پڑھیں گے. تو یہ عمل کیا جائے صرف اللہ کے لیے، اور وہ عمل کیا جائے جس کی ہمیں ہدایت ملتی ہے، یہ عمل صالح ہے. اس کے بعد دو مزید صفتیں بیان کی گئیں جو خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہے. کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی جائے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی جائے. حق کی تلقین یہ قرآن کی دوسری اصطلاح امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کرو ورنہ تم پر عذاب آئے گا اور تم دعائیں کرو گے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی. یہ ایک مسلمان معاشرے میں ہر شخص کے لیے فرض ہے، اور کس طرح کیا جائے یہ بھی ہمیں قرآن نے بتایا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. بلاؤ لوگوں کو اللہ کی طرف اچھے طریقے سے اور نصیحت کے طریقے سے. یہ اس طرح سے یہ حق کی تلقین کی جائے، اور حق کی تلقین کرنے پر ظاہر ہے انبیاء اور رسولوں کے ساتھ جیسا ہوا ویسا ہر اس شخص کے ساتھ ہوگا جو یہ کرے گا، یعنی اسے تکلیف پہنچائی جائے گی، چاہے وہ زبانی ہو یا جسمانی ہو. تو ایسی حالت میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنی ہے نا.
یہ یہاں سے ایک بات جو بالکل واضح ہو رہی ہے وہ یہ کہ یہاں پر اجتماعیت کی بات ہے کہ مسلم معاشرہ ایک اجتماع کی شکل میں ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا ظاہر ہے. تو یہ آپس میں اس طرح ایک دیوار کی طرح، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دیوار کی طرح ہو ایمان والے. تو یہ وہ ہے، وہ شرائط ہیں جس سے انسان خسارے سے بچ سکتا ہے. یہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. اس صورت کے بارے میں باتیں تو بہت ساری ہیں، وہی باتیں ہیں جو ہم لوگ قرآن میں اب تک پڑھتے ہوئے چلے آئے ہیں. اللہ کو ماننا، اللہ کے رسول کو ماننا، اور قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا. یہ بنیادی باتیں ہیں جو ہمیں قرآن سے ملتی ہیں. ان تمام باتوں کو ماننا جس طرح اللہ نے کہا ہے ماننے کے لیے. اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں، لیکن اللہ کو بحیثیت الہ ماننا، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی غلامی کی جائے، اسی کی اطاعت بجا کی جائے. وہی قسمتیں بنانے والا بھی ہے اور بگاڑنے والے بھی ہیں. یہ اللہ کی ذات ہے. ہمیں اس سے ہی دعا کرنی چاہیے، اس پر توکل کرنا چاہیے. وہی حکم دینے اور منع کرنے والا ہے. اور ہم انسانوں کا فرض ہے کہ اس کے حکم کی اطاعت کریں. یہ سورۃ الفاتحہ میں ہم جو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اسی کی وضاحت ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں وہ بھی سورۃ الفاتحہ میں ہے نا. اور سورۃ البقرہ میں شروع کی آیات ہے نا کہ ماننا ان تمام باتوں کو جو غیب کی ہیں، پھر ان باتوں کو جو اللہ نے نازل کی ہیں آپ کی طرف، اور جو اللہ نے نازل کی ہیں آپ سے پہلے والوں پر، اور قیامت پر، آخرت پر یقین. یہی ہے واحد کامیابی کا راستہ. جو شخص چاہتا ہے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو، دنیا میں بھی کامیاب ہو، نقصان سے بچے، تو اسے انہی باتوں پر عمل کرنا ہے، اپنے آپ کو اسی دائرے میں رکھنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہم سب کو خسارے سے بچنے والا بنا لیں. یا اللہ اس کی توفیق آج ہمیں عطا فرمائے تاکہ ہم خسارے سے بچ جائیں. یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر، کم اللہ خیر، کم اللہ خیر.